انسان زندگی کے جس مرحلے میں بھی چلا جائے ماں کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے. ابھی ہم اندر بیٹھے تھے تو یہاں سے کوئی شعر پڑھ رہا تھا تو آواز جا رہی تھی کہ ماں کی وفائیں جب حضور یاد کر کے رو پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنی ماں کے لیے اپنے دل کے اندر کیا جذبات. کچھ اس مفہوم کا شعر تھا اور وہ ایک باقاعدہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام باقاعدہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں. الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے بڑی تفصیلی کہانی لکھی ہے کہ ایک دن حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے تو ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لے گئے. عشاء کی نماز کا وقت تھا تو ہجوم عاشقاں جو ہی حضور حجرہ نور سے باہر نکلے تو ادب سے صحابہ کھڑے ہو گئے. بس یہ لمحے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آئے تو آنکھیں چھلکنے لگی اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک جملہ ارشاد کیا, لو ادرکت والدی او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی. انسان نے مشکل وقت دیکھا ہو, بعد میں خوشحالیاں آ جائے یا اور زیادہ خوشحالیاں اللہ عطا کر دے تو انسان آرزو کرتا ہے. آج تو اس دنیا میں یہ نفسی کی دنیا ہے, اس میں تو وہ کہتے ہیں قیامت کے اندر ہوگا نفسی کا عالم, تو یہ تو قیامت سے قبل ہی عالم ہو گیا ہے. تو آج تو کسی کی عزت پر لوگ آتش غیظ و غضب اور آتش حسد میں جلنے لگ جاتے ہیں, تو ایک ماں ایسا رشتہ رہ گیا ہے جس کو قلبی فرحت اور مسرت ہوتی ہے. اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے. جب واپس پلٹے تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا. انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا, تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی, آخری بات, لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے. تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں, اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے, میں بھی جا رہی ہوں. وہ ذکر باق و ولد تو توہرا, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا, اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا, ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا. حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں, لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. پھر ماں کی وہیں تدفین کی, ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے. اور ہو بھی کیا سکتا تھا, وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں, تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی. ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے. اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی, حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد. اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا پورا مکہ امڈ آیا, لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا. پھر چچا کی کفالت, پھر وہ وقت بھی گزرا. مکے کے بازار, طائف کی گلیاں, کھدے ہوئے گڑھے, ڈالی جانے والی اجریاں, آلام, تکلیفیں, کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں, جبر, ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں, تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے. تو آج حالات بدل گئے. حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے
صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے. وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں. وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے. صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں، اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں. تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی، اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی. فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا. ماں کی کمی کو انسان ہر دور میں، ہر لمحے میں محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کے سارے پھول کھل اٹھے ہیں. ماں کو اللہ نے وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار اور وہ تڑپتی ہوئی بےتاب ممتا دی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. اللہ اکبر.